الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحميد وفرقانه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها صلوات دعا ہے کہ آل محمد کا خالق اکبر اللہ کی عظیم سائی اور عبادت اپنے دربار میں منظور و مقبول فرمائے۔ اگر طبیعتیں آمادہ ہوں تو چند لمحات گفتگو ہو جائے۔ اللہ کا پاک قرآن ہے، ارشاد باری ہو رہا ہے لیس البر بأن تأتوا البیوت من ابوابها من ظہورها، کہ اے بندگان خدا یاد رکھنا یہ کوئی نیکی والی بات نہیں ہے بأن تأتوا البیوت کہ تم کسی کے گھر میں جاؤ من ظہورها دیوار کو پھلانگ کر۔ کیونکہ قرآن جہاں دین کا گلدستہ ہے وہیں پر اخلاق کی عظیم کتاب بھی ہے۔ انسان کو آداب بھی قرآن ہی سکھاتا ہے۔ تو بہت سے آداب میں سے ادب بتایا لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها۔ اللہ کہتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم کسی کے گھر جاؤ اور دیواروں کو پھلانگ کر۔ مالک اچھی بات کون سی ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، ہاں اچھی بات یہ ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا۔ فَأْتُوا الْبَيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دیوار پھلانگ کے نہیں آیا بلکہ دروازے سے داخل ہوا۔ آیت کا ترجمہ مکمل ہو چکا۔ اسی آیت کے ضمن میں سنی شیعہ علماء نے ایک چھوٹا سا لکھا ہے واقعہ۔ پہلے وہ واقعہ سن لیں، اس کے بعد اس آیت کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ مدینے کا ایک حاکم تھا جن لوگوں کا ورک گردانی سے تعلق رہتا ہے وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اس کا شوق تھا کہ دنیا رات کو سو جاتی تھی یہ پہرا دیتا تھا۔ ساری رات مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہتا تھا، پہرا دیتا رہتا تھا۔ میرے معزز سامعین، اسے ایک گھر پہ شک ہوا کہ اس گھر کا وارث کہیں دور ہے اور اس گھر میں کچھ غیر شرعی کام ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ایک رات پہرا دیتے دیتے دیوار پھلانگی اور گھر میں داخل ہو گیا۔ جب گھر میں داخل ہوا اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ بندے کو پکڑ لیا، صبح تیرے اوپر زنا کی حد جاری ہوگی، صبح تیرے اوپر زنا کی حد جاری ہوگی۔ اس نے دیکھ کہا حضور اگر میرے اوپر زنا کی حد جاری ہوگی تو سرکار کے اوپر چور والی سزا جاری ہوگی۔ اگر میرے اوپر زنا کی حد جاری ہوگی تو جناب بھی چور والے کٹہرے کس طرح کہتی یہ بات؟ کیا اللہ قرآن میں فرماتا ہے لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورها۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ کوئی نیکی والی بات نہیں ہے کہ کسی کے گھر جاؤ دیوار پھلانگ کے جاؤ۔ سرکار جس طرح میں گنہگار ہوں
اس طرح آپ بھی فوراً سمجھدار بندہ تو فوراً کہتا ہے ایک دم ذنبی اکدم ذنبا، تو میرا گناہ چھپا، میں تیرا گناہ چھپا دیتا ہوں۔ اور میرے دوستو، آج کی جو گفتگو ہے ہو سکتی ہے کہ یہ بالکل اچھوتی سی ہو، پہلے یہ بات سماعتوں سے نہ ٹکرائی۔ یہ ابواب کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ گھر میں داخل ہو اور دروازے کے ذریعے سے آؤ۔ دیواریں پھلانگ کے آنے والا چور ہے، جو دروازے سے آئے گا وہ نیک بندہ ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ ہے اسلام میں توحید کا۔ کیا خیال ہے توحید کے گھر میں جانے کے لیے کون سا دروازہ ہے؟ جو توحید پرست بیٹھے ہیں وہ اتفاق کریں گے، جن کا اس بات سے تعلق نہیں بے شک وہ خاموش رہیں۔ کیا کہا کہ جو بھی کسی گھر میں داخل ہو دیوار پھلانگ کے نہ آئے بلکہ دروازے سے۔ کیا خیال ہے میرے دوستو، عقیدہ توحید میں دروازہ کون سا ہے؟ جس سے گزر کے جانے کے بعد آپ کو توحید ملی۔ اگر دروازے سے نہیں آئے تو پھر آپ توحید کے دربار میں چور بن کے آئیں گے، نیک بن کے نہیں آئیں گے۔ قرآن میں چل کے دیکھیں کہ وہ دروازہ کون سا ہے۔ سَنُرِيهُمْ آيَاتُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہمارے گزرتے زمانے والے یاد رکھنا، اگر تمہیں توحید پرستی کا شوق ہے تو میں نے توحید تک آنے کے دو راستے رکھے ہیں۔ پہلا راستہ، میں نے آفاق میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ دوسرا راستہ، تمہارے نفوس میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ آپ بہت کم ہیں، میرے مولا کے دربار میں اس سے بھی کہیں زیادہ رش تھا۔ بندہ مولا کے دربار میں آ گیا، غیر مسلم تھا، دہریہ تھا۔ میں بتانے لگا ہوں کہ اللہ نے انسان کے جسم میں بھی اپنی نشانی رکھی ہے، اس آفاق میں بھی، اس کائنات میں بھی، اس سماوات میں بھی اپنی نشانی رکھی ہے۔ بندہ مولا کے سامنے آیا، یبنا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا اللہ ہے، اس کے وجود کے اوپر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ امام نے اس کی جانب دیکھا کہ یہ دہریہ ہے، قرآن پڑھ کے سناؤ، اس نے نہیں ماننا، حدیث پڑھ کے سناؤ، اس نے نہیں ماننا۔ تو رسول کے بیٹے نے دیکھ کے فرمایا، بندہ خدا یہ بتا تیرا پیشہ کیا ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے مولا میرا کوئی اور پیشہ نہیں ہے، میں مچھلی کا شکار کرتا ہوں، میں کشتی پہ سوار ہوتا ہوں۔ امام نے اس کی جانب دیکھا، دیکھ کے فرمایا، بندہ خدا کیا کبھی ایسا بھی ہوا تو کشتی پہ سوار ہوا ہو، تیری کشتی بھنور میں آئی ہو، تیری کشتی ٹوٹ گئی ہو، تجھے ڈوبنے کا ڈر، ڈوبنے کا خوف پیدا ہوا ہو؟ دیکھ کے کہتے ہیں ہاں مولا کئی بار ایسا ہوا، کشتی بھنور میں آئی، کشتی بھنور میں آئی، کشتی ٹوٹ بھی گئی، مجھے ڈوبنے کا خوف بھی پیدا ہوا، ڈر بھی پیدا ہوا۔ امام نے دیکھ کے فرمایا، جب تو ڈوبنے لگتا تھا کیا تیرے دل میں کوئی آس پیدا ہوتی تھی، کوئی امید پیدا ہوتی تھی کہ کاش مجھے کوئی بچا لے؟ یہ کہنا تھا ہاں یبنا رسول اللہ، جب بالکل موت کے دہانے پہ آتا تھا، میں مشرق کو بھی دیکھتا تھا، میں مغرب کو بھی دیکھتا تھا، میں شمال کو بھی دیکھتا تھا، میں جنوب کو بھی دیکھتا تھا، میرے دل میں آس پیدا ہوتی، میرے دل میں امید پیدا ہوتی کہ کاش مجھے کوئی بچا لے۔ امام نے دیکھ کے فرمایا، پھر بندہ خدا تجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا، جو اس بہانے پر تجھے بچانے کی امید دے اسی ذات کو اللہ کہتے ہیں۔
کیا کہا؟ جو آخری امید ہے اسی امید کا نام عقیدہ توحید ہے۔ یہ ہو گئی انسان کے جسم میں اس کی نشانی۔ دوسری نشانی کیا بتائی تھی؟ آفاق میں عرب کا بدو ہے، رسول کا دربار لگا ہوا ہے، اپنے اونٹ پہ سوار ہوا، مسجد کے سامنے آ کے اس نے اونٹ روکا، بدو تھا، کیا ادب ہونا تھا اسے رسالت کا، کوئی احترام نہ کیا رسالت کا، مسجد کی حرمت کو بھی پامال کیا، رسول کے سامنے آیا، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کہتا ہے کہ تیرا خدا ہے، یہ بتا اس کے وجود پر دلیل کیا؟ یہ بتا اس کے وجود پر دلیل کیا؟ رسول نے بلال اس طرح اس کا ہاتھ پکڑا، لے کے مسجد سے باہر چلے، جیسے ہی باہر آئے، یہ جس اونٹ پہ سوار ہو کے آیا تھا اس کے قدموں کے نشان لگے ہوئے تھے، اس کے قدموں کے۔ رسول نے کہا بدو یہ بتا یہ کیا ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے واہ میں اتنا جاہل بھی نہیں، یہ میرے اونٹ کے قدموں کے نشان ہیں۔ رسول نے دیکھ کے کہا یہ کیسے لگے ہیں؟ کہا ابھی میرا اونٹ گزرا، اس کے قدموں کے نشان لگے۔ رسول نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اثر بتاتا ہے کوئی مؤثر ہے، اثر خبر دے رہا ہے کوئی مؤثر ہے۔ اگر اونٹ نہ ہوتا، قدموں کے نشان نہ ہوتے، یہ دیکھ کے کہتا ہے مجھے بتائیں تو صحیح آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رسول نے اس کی جانب دیکھا، دیکھ کے کہا بدو تیری عقل کے مطابق تجھے دلیل دے رہا ہوں، تیرے اونٹ کے قدموں کے نشان اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزر کے گیا ہے۔ اس نے کہا بالکل سچ کہا۔ رسول نے دیکھ کر فرمایا پھر ابھی تک تجھے ہدایت نہیں ملی، یا رسول اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رسول نے دیکھ کر فرمایا اگر اونٹ نہ ہوتا، قدموں کے نشان نہ ہوتے، اگر وہ نہ ہوتا، یہ کائنات نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اونٹ نہ ہوتا، قدموں کے نشان نہ ہوتے، اگر وہ نہ ہوتا، کائنات کی کوئی حقیقت بھی نہ ہوتی۔ اور میرے دوستو اب اگلی دلیل پہ چلیں کہ توحید کی اگلی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ سورہ صفات میں اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب کہہ دے، مالک کیا کہنا ہے؟ انی رسول اللہ الیکم، اے زمانے والو میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ گویا ایک نشانی ہمارے نفوس میں، دوسری نشانی آفاق میں، تیسری سب سے بڑی نشانی اللہ کا رسول۔ تیسری سب سے بڑی نشانی اللہ کا رسول۔ گویا جو بندہ رسول تک پہنچا وہ یہ سمجھے کہ وہ خدا تک پہنچا، اور جو خدا تک پہنچا بدلے میں جنت عطا ہوئی، اور جو رسول تک نہ پہنچا، توجہ حال میری جانب دیکھیے گا، وہ خدا تک نہ پہنچا، جو خدا تک نہ پہنچا بدلے میں جہنم کا عذاب ملے گا۔ میرے پیارے دوستو ابھی تک آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، میں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں جانا ہے دیوار پھلانگ کے نہیں جانا بلکہ دروازے سے جانا ہے۔ اب محمد مصطفیٰ اللہ کی سب سے بڑی حجت، اللہ کا سب سے بڑا رسول محمد مصطفیٰ، وہ سب سے بڑی حقیقت جو اللہ کے وجود پر دلیل ہے، جو عقیدہ توحید پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ ابھی تک بات سمجھ نہیں آئی تو میرے ایک لمحے کے لیے انگشت پکڑو، تمہیں مدینے میں لے جاتا ہوں۔ رسول منبر میں بیٹھے ہیں، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، رسول نے دیکھ کر فرمایا اللہ کی توحید کی سب سے بڑی دلیل میں ہوں۔ بندے نے سوال کر دیا یا رسول اللہ ہر گھر میں جانے کے لیے دروازہ ضروری، آپ کا
دروازہ کون سا ہے؟ رسول نے دیکھ کے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. زمانے والوں یاد رکھنا، جس نے بھی توحید تک جانا ہے وہ محمد کے پاس آئے گا، جس نے محمد کے پاس آنا ہے وہ علی کے پاس. کیا کہا؟ جس نے بھی توحید تک. دروازہ کون ہے؟ میرے مولا کی ذات. آؤ دوستو ذرا مل کے قرآن سے دیکھیں کہ دروازے کی عزت کیا ہوگا. دروازے کی، باب کی عزت کیا ہوتی ہے. قوم موسیٰ ہے. آیت سے پہلے میں سیاق و سباق بتا دوں. قوم موسیٰ، آپ اسے بہتر جانتے ہیں کہ کھانا آسمانوں سے آتا تھا، من و سلوہ آ جاتا تھا، کھا لیتے تھے، سارا دن عبادت کرنا، اس کے علاوہ کام کوئی نہیں. اللہ کی جنت کا کھانا کھا کھا کے تنگ ہو گئے، منہ پڑ گیا جنت کا کھانا. آگے سرکار موسیٰ کے پاس. موسیٰ تو روزانہ دور پہ جاتا ہے، خدا سے کلام کرتا ہے. آج جا کے اللہ کو پیغام دے دے، ہمیں تیری آسمان اور جنت کا کھانا نہیں چاہیے، ہمیں فردوس کا کھانا نہیں چاہیے. دیکھ کے موسیٰ نے کہا بدبخت قوم، تم کیا چاہتے ہو؟ جا کے اللہ سے کہہ دے ہم خود بوئیں گے، خود کاٹیں گے، خود پکائیں گے، خود کھائیں گے. بس جلال میں اللہ کا کلیم چلا. جیسے کوئی دور میں آیا، آواز قدرت آئی. موسیٰ خیر تو ہے، آج اتنے جلال میں کیوں ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے مالک اللہ جانے کیا قوم میری قوم کو ہو گیا، بدبخت ہو گئی قوم. کہتی ہے تیری جنت کا کھانا نہیں چاہیے، تیری بہشت کا کھانا نہیں چاہیے، تیرے فردوس کا کھانا نہیں چاہیے، کہ من و سلوہ نہیں چاہیے. مانتے کیا ہے؟ کون سی بات ہے؟ چاہتے کیا ہے؟ مالک یہ کہتے ہیں ہم زمین کا رزق لینا چاہتے ہیں، ہم خود بوئیں گے، خود کاٹیں گے، خود بنائیں گے، خود کھائیں گے. آواز قدرت آئی. موسیٰ پہلے کھانا عرش سے آتا تھا، پہلے جنت سے آتا تھا، پہلے فردوس سے آتا تھا، پہلے میرے کارخانے قدرت سے آتا تھا. میں نے کوئی بدل نہیں مانگا تھا، میں نے کوئی اجر نہیں مانگا تھا. موسیٰ اب تیری قوم نے مانگا ہے زمین کا رزق، اور قوم کو بتا دے زمین کا مالک کوئی اور ہے. جب سے عرشوں پہ نکاح ہوا پانی بطول کے لیے، زمین علی کے لیے، اب مانگا ہے زمین کا رزق، اور یہ مفت میں نہیں ملے گا. مالک کیا کرنا ہے؟ ادخل الباب سجد. موسیٰ سامنے بستی نظر آ رہی ہے، 7 دروازے، سب سے بڑا دروازہ. اس دروازے پہ جائیں، اس دروازے کو سجدہ کریں. اس دروازے پہ جائیں، اس دروازے کو سجدہ کریں. کیا خیال ہے بولے والے کا عزت دار سامعین؟ اللہ نے قرآن میں بتا نہیں دیا کہ کائنات میں کچھ دروازے ایسے بھی ہیں جہاں سجدے بھی ہوتے ہیں. بات سنوں سے گزر چکی ہے. کیا کہا؟ دروازے پہ جائیں، سجدہ کریں، اور ایک لفظ کہنا ہے حدتم نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین. جب یہ دروازے پہ سجدہ کریں گے گناہ بھی معاف کر دوں گا، محسنین میں نام بھی شامل کر دوں گا. ہے مولا کیا راز ہے دروازے؟ ایک ہے تو لکڑی کا دروازہ، اس دروازے میں راز کیا ہے؟ کہ سجدہ ہو رہا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں، زمین کا رزق حلال ہو رہا ہے، محسنین میں نام شامل ہو رہا ہے.
حوالہ طلب ہو تو میں دے دوں گا۔ 11ویں امام سے بندے نے پوچھا مولا یہ تو بتائیں، چلے اگر درود پڑھ رہے ہیں تو سب مل کے پڑھ لیں۔ مولا دروازے میں راز کیا ہے؟ عام سی لکڑی ہے، کیوں سجدہ کرنا ہے؟ امام نے دیکھ کے فرمایا بندہ خدا دروازے میں کوئی راز نہیں تھا، پھر مولا حقیقت کیا تھی؟ لِأَنَّ عَلَى الْبَابِ مِثَالُ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ۔ امام دیکھ کے فرماتے ہیں لکڑی کو سجدہ نہیں ہوا، بلکہ دروازے کے ایک جانب محمد مصطفیٰ، دوسری جانب علی مرتضیٰ کی تصویریں لگی تھی۔ ایک جانب محمد مصطفیٰ کی تصویر، ایک جانب علی مرتضیٰ کی تصویر۔ آؤ میرے دوستو اب یہ فیصلہ کرو تب ہی جانے دوں گا، ورنہ گیٹ بند آپ بھی یہیں اور میں بھی۔ قوم بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ دروازے پر لگی تصویروں کو سجدہ کیا، خدا نے گناہ بھی معاف کر دیے، محسنین میں نام بھی شامل کر دیا، زمین کا رزق بھی حلال کر دیا۔ کیا خیال ہے میرے دوستو اگر قوم بنی اسرائیل علی کی تصویر کو سجدہ کرے وہ محسنین میں شامل ہو جاتے ہیں، میں قبر علی کو سجدہ کروں میں غالی بن جاتا ہوں؟ نا میرے دوستو اب باپ کا احترام یہ ہے کہ جب یہ باپ سامنے آئے جیسے فرشتوں کی پیشانیاں جھکی تھی، ہماری بھی جھک جائیں۔ آؤ یہ آیت اتری، آپ سے بھی زیادہ مجمع رسول کے گرد بدن کا یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، موسیٰ کی قوم کے لیے اتنی رعایت، آپ کی قوم کے لیے کوئی دروازہ نہیں۔ ان کے دل میں خیال تھا کہ مولا کہیں گے کہ فلاں دروازہ ہے مدینے کا، چلے جاؤ وہاں جا کے سجدہ کر لو، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ کوئی دروازہ ہمیں بھی بتائیں جہاں ہم جا کے سجدہ کریں، ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں، محسنین میں نام شامل ہو جائے۔ رسول نے دیکھا، دیکھ کے فرمایا ہاں میری امت میں بھی ایک باب حتہ ہے، میری امت میں بھی ایک باب حتہ۔ اچھا مولا کون ہے باب حتہ؟ رسول نے مجمع پہ نگاہ دوڑائی، دوڑانے کے بعد کہا این علی ابن ابی طالب، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ کھڑے ہوئے مجمع میں سے علی دیکھ کہا یا ایھا الناس ھذا باب الحتہ فی امتی، لوگوں یاد رکھنا علی میری امت میں باب حتہ کی کام ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہتے من اقر بولایتہ غفر ذنوبہ، جس نے بھی اس کی ولایت کا اقرار کیا اللہ نے گناہ بھی معاف کر دیے، نام محسنین میں بھی شامل ہو گیا۔ بات پر میں واپس آؤں، اب علی دروازہ محمد مصطفیٰ کا، میرے مولا کا دروازہ کون ہے؟ امیر المومنین کا دروازہ کون سی ذات ہے؟ میرے مولا نے فرمایا تھا سلیمانو باب اللہ فی الارض، زمانے والوں یاد رکھنا سلیمان اللہ کا زمین میں دروازہ ہے، سلیمان اللہ کا زمین میں دروازہ ہے، اللہ کا زمین میں دروازہ ہے۔ من عرفہ کان مومنا ومن انکرہ کان کافرا، رسول نے دیکھ کے فرمایا جس نے بھی سلیمان کی معرفت کو طلب کیا وہ بندہ مومن ہے، ومن انکرہ، اور جس نے سلمان کی معرفت کو ٹھکرا دیا، سلمان کا انکار کیا، وہی بندہ تو
کافر ہے. اور پھر آگے فرمایا ان سلمان منا اہل البیت، یاد رکھنا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. میں ایک منزل کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. محمد اللہ کا دروازہ، علی مصطفیٰ کا دروازہ، سلمان امیر المومنین کا دروازہ، اور جس کے صف ادا پہ بیٹھے اس کا دروازہ کون سی ذات ہے؟ ہاں معرفت ہوگی تو صف پہ آنے کا فائدہ ہے نا. اور یہ کہنے کی بات ہی نہیں، اللہ نے بتا دیا جب تک دروازے سے نہیں آؤ گے اس وقت تک کوئی چیز فائدہ دینے والی ہی نہیں. اب رسول اللہ کا دروازہ، امیر المومنین رسول کے دروازہ، سلمان علی کا دروازہ، اور حسین کا دروازہ کون ہے؟ آباد رہیں، خدا مولا آپ کو سلامت رہیں. آخری وقت میں مظلوم کربلا نے کہا تھا ارکب بنفسی یا اخی العباس، عباس آ میرے اوپر ایسے سوار ہو جا جیسے فتح مکہ کے موقع پر میرا بابا علی ابن ابی طالب سرکار محمد مصطفیٰ پہ سوار ہوا تھا. یعنی معلوم ہوا حسین کا دروازہ عباس ہے، حسین کا دروازہ عباس ہے. میرے پیارے دوستو، اب جہاں حسین ہوگا وہاں عباس ہوگا، جہاں عباس ہوگا وہاں حسین ہوگا. جب سے حسین نے عباس کو اپنے اوپر سوار کیا اس وقت سے جہاں پہ امام بارگاہ ہوگا وہی علم ہوگا. جہاں بھی حسین کا دروازہ عباس، جہاں حسین وہیں عباس. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. اب ایک لمحے کے لیے آگے بڑھیں، یہ دیکھیں کہ جس کی ہم ریت بیٹھے ہیں میرے ساتھ ہیں، جس کی ہم ریت ہے اس کا دروازہ کون ہے؟ ہاں اس منزل تک آپ کو لے کے آنا تھا. جس کی ہم ریت ہے اس کا دروازہ کون سی ذات ہے؟ آؤ میرے پیارے دوستو، قائم کا کوئی ایک دروازہ نہیں، میرے مولا کا کوئی ایک دروازہ نہیں ہے، بلکہ میرے مولا کے 4 دروازے ہیں. کتنے؟ 4 دروازے. علامہ نوری تبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس بات کو تحریر کیا ہے. عالم کا نام میں نے بتا دیا، کتاب کا وقت ہے. کیا کہتے ہیں؟ ان الارض لا تخلو من الکتب والاوتاد الارواح. یہ کہتے ہیں کسی زمانے میں بھی زمین ایک کتب سے اور 4 اوتاد سے خالی نہیں ہوتی. ایک کتب سے، پہلے میں مثال دے دوں تاکہ جب بات بیان ہو تو آسان ہو جائے. کبھی خیمہ لگا ہوا دیکھا ہے آپ نے؟ آواز ہے. ہر خیمے میں ایک عمود ہوتا ہے جس کے اوپر یہ خیمہ کھڑا ہوتا ہے، لگا ہوا ہوتا ہے، اور 4 ہوتی ہیں اس کی نکریں. ایک مغرب، مشرق، شمال، جنوب، 4 طرف سے یہ خیمہ زمین کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے. اگر یہ عمود نہ ہو خیمہ گر جائے گا. اگر یہ عمود نہ ہوگی تو یہ خیمہ گر جائے گا. اور اسی لیے تو فرمایا اگر ایک لمحے کے لیے بھی
حجت زمین سے اٹھا لی جائے، لساخت الارض باہلہا، حجت اٹھا لی جائے، زمین برباد ہو جائے گی۔ اب میں نے کہا، علامہ نے لکھا ان الارض لا تخلو من الکتب والاوتاد الاربع، زمین میں ایک کتب اور 4 اوتاد موجود رہتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان الدنیا کالخیمہ، یہ جو ہماری دنیا ہے نا یہ خیمے کی طرح ہے، اما الکتب فہو المہدی، جس کتب کے اوپر دنیا باقی ہے اس کتب کا نام مہدی آل محمد۔ اور یہ اوتاد اربع کون سے ہیں؟ صف انبیاء میں نظر دوڑاؤ، 4 ایسے ہیں جو آج تک باقی ہیں۔ سرکار ادریس، سرکار عیسیٰ، سرکار خضر۔ 2 خضر کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ رسول ہیں، نبی ہیں یا ولی ہیں۔ اتنے نبی، 4 حجتیں، ادریس، سرکار عیسیٰ، سرکار الیاس، سرکار خضر۔ یہ 4 دروازے ہیں امام زمانہ کے۔ یہ 4 دروازے ہیں امام۔ اب اگر امام کی معرفت چاہیے ہے، جس طرح کسی سلطان کے دربار میں بغیر وزیر کے بندہ نہیں جاتا، اسی طرح کبھی امام کی معرفت نہیں نصیب ہوگی جب تک کہ خضر سے توسل نہ ہو، جب تک کہ الیاس سے توسل نہ ہو، ادریس سے نہ ہو، عیسیٰ سے نہ ہو۔ یہ 4 دروازے میرے امام کے۔ آؤ میرے دوستو، عیسیٰ کون ہے؟ عیسیٰ کا کیا تعارف ہے قرآن میں؟ بلا تشبیہ یہ اس طرح بی بی مریم نے ہاتھوں پہ لیا، پنگھوڑے میں سلایا، قوم کٹھی ہو کے دروازے پہ آ گئے، مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ ہاں مشکل باتیں ختم ہو گئی، اب 2 آسان باتیں سنو اور اس کے بعد مسائل۔ مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ نہ تیرا شوہر، نہ تیری شادی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ بی بی خود کچھ نہیں بولی، اشارہ کیا پنگوڑے کی طرف، اشارہ کیا پنگوڑے کی طرف۔ قوم حیران پریشان، کیف نکلمہ من کان بالمہد صبیا، مریم کیسے بولے اس بچے سے جو جھولے میں سویا ہوا ہے؟ بچے سے کیسے کلام کریں جو جھولے میں سو رہا ہے؟ میرے دوستو، بی بی مریم نے جان بوجھ کر خود کلام نہ کیا تاکہ قوم کے اندر کی بات سامنے آئے۔ انہوں نے دیکھ کے کہا مریم کیسے بات کرے جو جھولے میں سویا ہوا ہے، کیسے بات کرے جو جھولے میں سویا ہوا ہے۔ معلوم ہوا مریم کا اشارہ کرنا یہ بتاتا تھا جھولے والے کو وہ نبی مانتی تھی، لیکن قوم کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی 40 سال بعد بنتا ہے، جھولے میں نہیں ہو۔ 40 سال بعد بنتا ہے، جو جھولے میں ہو وہ نبی۔ کیا کیا سرکار نے پھر؟ مانان بچے تو کون ہے؟ ومن این جئت، کہاں سے آیا؟ ایک لفظ بولا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔
ساقی صاحب آپ سے لے کر اب آخری مومن تک میں نے ہر چہرے کی تحریر ضرور دیکھنی ہے. عیسیٰ عبداللہ، مہدی بقیت اللہ. عیسیٰ عبداللہ، مہدی بقیت اللہ. اب فرق مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں. جتنا فرق عبد اور بقیت اللہ میں ہونا چاہیے بہن اتنا فرق ہی کیا اتفاق ہوا رہا ہو بہن اتنا فرق ہی عیسیٰ اور مہدی میں ہے. اچھا عیسیٰ عبداللہ، مہدی بقیت اللہ کیسے آیا دنیا میں؟ کل میں نے آیت پڑھی تھی انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم. اللہ کا کلمہ ہے، القا کیا مریم کی طرف. کیا کیا جی؟ القا کیا مریم کی طرف. کیا خیال ہے عیسیٰ ایسے دنیا پہ آئے جیسے ہم آتے ہیں؟ یہ بالکل غیر فطری سی ولادت ہے. ہم دنیا میں اور طریقے سے آتے ہیں. اللہ نے کہا کہ میں نے مریم کو القا کیا. نہ باپ والے سلسلے، بغیر باپ کے بیٹا ادا ہوا. جو عبد ہے وہ تو اس سلسلے سے پاک ہے. جو عبد ہے وہ تو اس سلسلے سے پاک ہے. کیا خیال ہے بقیت اللہ ہماری طرح آئے ہوں گے؟ نہ میرے دوستو، بالکل نہیں. بہت بڑا فرق ہے. عیسیٰ اب بغیر باپ کے. اگر جی ہو تو دیکھیں کہ عیسیٰ کی اصل کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عیسیٰ کی کوئی اصل نہیں. اصل قرآن میں بتائی ہے اللہ نے. کون سی اصل ہے؟ نہیں جی یہودی آ گئے اور عیسائی رسول کے پاس عیسیٰ ابن اللہ ہے. دلیل اس کا باپ نہیں. عیسیٰ ابن اللہ، دلیل کیا ہے اس کا؟ باپ نہیں. رسول نے نہ جانے کیا کہنا تھا، فوراً آیت آئی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب قال له کن فیکن. حبیب انہیں کہہ دیں عیسیٰ کا فقط باپ نہ تھا، آدم کی نہ ماں تھی. آدم کی نہ ماں، نہ آدم کا کوئی باپ. مالک کیسے بنایا؟ جیسے آدم کو بنایا ویسے عیسیٰ کو بنایا. جیسے آدم کو بنایا ویسے مالک. کون سی حقیقت جس سے عیسیٰ بھی بنا، آدم بھی بنا؟ قرآن کہتا ہے خلقہ من تراب. تراب سے آدم بھی بنا، تراب سے عیسیٰ بھی بنا. میرے پیارے دوست، اللہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں؟ آدم بھی ترابی، عیسیٰ بھی ترابی. ایک لمحے کے لیے میری انگشت پکڑے، میں آپ کو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں. مدینے کی مسجد ہے، کائنات عالم کے رسول ہیں. جیسے رسول مسجد میں داخل ہوئے، رسول نے منظر کیا دیکھا؟ خیبر شکل ہے، زمین میں سویا ہوا ہے. کندھے سے امام کے عبا اتری ہوئی ہے، امام کے بدن مبارک پر مٹی لگی ہوئی ہے. ہنستے ہوئے رسول بھائی کے قریب آئے، قریب آ کے کہا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب. آدم بھی تراب سے، عیسیٰ بھی تراب سے، اور تراب کا باپ ہے علی. آدم کی اصل بھی تراب سے. اور نہیں ایسے بات نہیں بنے گی.
ایک اور آیا کیا کہا؟ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. کون کہا اور بن گیا. کون کہا اور بن گیا. جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا تھا ہے مولا یہ تو بتائیں جب کائنات کی کوئی حقیقت نہ تھی تو اللہ نے آپ کو خلق کیا کیسے؟ سبحان اللہ. اللہ نے مشہور حدیث ہے اول ما خلق اللہ نور نبی کا. جابر ہے جابر سب سے پہلے جو چیز تخلیق ہوئی تیرے نبی کا نور ہے. مالک کائنات کی ہر شے کو خلق کرنے کا خدا نے کلیہ بتایا ہے. کلیہ کون سا ہے؟ انما ارادہ. جب بھی اللہ کسی چیز کو خلق کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کون فیکون. اللہ کون کہتا ہے چیز بن جاتی ہے. اللہ کون کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. چیز بن جاتی ہے. چیز بن جاتی ہے. عیسیٰ بھی کون سے؟ آدم بھی کون سے؟ بندہ امام کے پاس بیٹھے دیکھ کے بندے مولا مجھے یہ تو بتائیں جب کائنات کی کوئی حقیقت نہ تھی تو خدا نے آپ کو کیسے خلق کیا؟ عزت آل ابا کی قسم امام نے دیکھ کے کہا خلقنا بارادۃ اللہ. بندہ خدا یاد رکھ جو کون سے بنے وہ عیسیٰ و آدم ہیں، جو اللہ کے ارادے سے بنے وہ محمد اور علی ہوتے ہیں. جو کون سے بنے وہ آدم و عیسیٰ. فرق پتہ ہے کتنا ہے آدم و عیسیٰ اور محمد علی میں؟ ایک حدیث اور بس مسائل کا خدا. بندے نے مولا سے پوچھا تھا مولا یہ جو کائنات بنی ہے اللہ نے کس طرح بنائی ہے؟ امام نے فرمایا 7 عوالم سے خدا نے کائنات کو گزارا پھر بنایا. کون سے عوالم؟ بڑی دیر سے عالم مشیت، عالم مشیت، عالم ارادہ، عالم قدر، عالم قضا، عالم اذن، عالم کتاب، عالم اجل. 7 عوالم سے کائنات بنتی ہے، اس کے بعد آتی ہے کائنات وجود میں. اب یہ بات ایسے سمجھ آئے گی، پہلے مثال دے. یہ کیا ہے بھلا موبائل ہے. جس نے بھی موبائل بنایا ہوگا پہلے سوچا ہوگا کہ کوئی چیز بناؤں. دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ کوئی چیز بناؤں. یہ جو دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے اسے کہتے ہیں عالم مشیت. اسے کہتے ہیں عالم مشیت. جب یہ دل کی خواہش عزم کی منزل پہ پہنچے اسے کہتے ہیں عالم ارادہ. دل کی خواہش جب پہنچ جائے عزم کی منزل پر اسے کہیں گے عالم ارادہ. اس کے بعد اب چیز بنانی ہے تو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا اس کا طول کتنا ہو، اس کا عرض کتنا ہو، اس کا حجم کتنا ہو، اس کا عمق کتنا ہو. جب یہ باتیں سوچنی ہیں تو اسے کہتے ہیں عالم قدر. اسے کیا کہتے ہیں جی؟ عالم قدر. اچھا یہ سوچنے کے بعد جب بندہ حتمی فیصلہ کر لے کہ قد اتنا بنانا ہے، چوڑائی اتنی رکھنی ہے، عمق اتنا رکھنا ہے، حجم اتنا رکھنا ہے، اسے کہتے ہیں عالم قضا. اسے کہتے ہیں عالم قضا. مجھے پتہ ہے بات کافی مشکل ہے. اسے کہتے ہیں عالم قضا. اب سخی صاحب جو دل کی بات تھی نا اس سے ظاہر میں ہے وجود دینا. جو بات یہاں سے شروع ہوئی یہاں تک آئی، اب اسے ظاہر میں وجود دینا ہے. اسے ظاہر میں وجود دینا ہے. جب اسے ظاہر میں وجود دینا ہے
تو اسے کہیں گے عالم اذن. اسے کہیں گے عالم اذن. اچھا اس کے بعد اس چیز کے بارے میں لکھا جائے گا اس کی زندگی کتنی ہے, اس کا رزق کتنا ہے, اس کا مال کتنا ہے, اس کی اولاد کتنی ہے. اسے کہتے ہیں عالم کتاب. جس بندے نے کبھی موبائل خریدا نا اسے اس بات کا ضرور پتا ہوگا کہ کتاب کے ساتھ موبائل کے ساتھ چھوٹی سی کتاب بھی دیتے ہیں. گویا انگریز بھی اس بات کو مان گئے ہیں کہ جو چیز بھی بنائی جائے اس کے لیے کتاب ضروری ہے. جو چیز بھی بنائی جائے اس کے لیے کتاب ضروری ہے. آخر میں اس کی کیا جاتا ہے موت کا فیصلہ. اسے کہتے ہیں عالم اجل. جب یہ سارا پروسیس مکمل ہو جائے اس کے بعد اللہ کہتا ہے کن. اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے کن فیکون. آؤ میرے پیارے دوستو, اگر بات سمجھ ابھی تک بھی نہیں آئی تو آخری جملہ فضائل کا سنو. اللہ کہتا ہے کن فیکون. جیسے کن کہتا ہے چیز بن جاتی ہے. اب عالم ارادہ ہے دوسرے نمبر پر. کون کی منزل ہے 7 کے بھی بعد. اب جتنا ان عوالم میں فرق ہے اتنا عیسیٰ اور مہدی ہے زمانہ میں فرق. جتنا ارادے اور کون میں فرق اتنا عیسیٰ اور مہدی میں فرق. اگر ابھی تک بات سمجھ نہیں آئی تو میدان محشر ہوگا. اللہ کا جب میدان محشر بپا ہوگا تمام انبیاء میدان محشر میں آئیں گے. جب بھی جو بھی نبی آئے گا اس کی زبان پہ ایک ہی صدا ہوگی یا رب اے رحمانا نفسی, یا رب اے رحمانا نفسی, یا رب اے رحمانا نفسی. اے مالک اللہ میرے نفس پہ رحم کر. اے مالک اللہ میرے نفس پہ رحم کر. اے مالک اللہ میرے حال پہ رحم کر. آدم آئیں گے تو وہ بھی اپنے نفس پہ رحم مانگیں گے. نوح آئیں گے تو وہ بھی اپنے نفس پہ رحم مانگیں گے. ابراہیم آئیں گے تو وہ بھی اپنے نفس پہ رحم مانگیں گے. گویا 1.25 لاکھ نبی جتنے بھی آئیں گے وہ اپنے نفس پہ رحم مانگیں گے. فقط ایک ذات ہے محمد مصطفیٰ کی. اللہ کے عرش میں ہاتھ ڈال کے مصطفیٰ کہیں گے یا رب ارحم علی امتی, یا رب ارحم علی امتی, یا رب ارحم علی امتی. مالک میری امت پہ رحم کر, میری امت پہ رحم کر, میری امت پہ رحم کر. میں نے کہا مالک اللہ راز کیا ہے؟ باقی سب نے اپنے نفس کی خیر مانگی, محمد نے امت کی خیر مانگی. آواز قدرت آئی اور اللہ جن کو میں نے کون سے بنایا وہ اپنی خیر مانگتے ہیں, جنہیں ارادے سے بنایا وہ امت بخشوا دیتا. جنہیں ارادے سے بنایا وہ امت بخشوا رہے ہیں, اور جنہیں کون سے بنایا وہ اپنی خیر مانگ رہے ہیں. بس میرے دوستان, اگر امت کا بخشوانا مقصود نہ ہوتا کبھی شبیر وطن نہ چھوڑتا. ہاں میرے دوستو, ماں باپ کی قبریں چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے. پھر اکیلا چھوڑ رہا ہے نہ, پردہ دار بہن ساتھ ہے, کم سم بیٹی ساتھ ہے. منظر کیا ہے شبیر کے مدینہ چھوڑنے کا؟ دیکھ کے فرمایا سجاد, جی بابا. سجاد اعلان کر دو کہ آج مغرب کے بعد گھر سے کوئی باہر نہ نکلے. سجاد اعلان کر دو کہ مغرب بعد کوئی باہر نہ نکلے. منادی ہو گئی, اعلان ہو گیا, پورے مدینے میں سناٹا چھا گیا. ادھر بنی ہاشم کی حویلی سے سیدانیوں کے کتنے بلند بین بلند ہوئے.
رسول کا صحابی ہے، اس کا نام ہے عروہ غفاری. آنکھوں سے اندھا ہے، کانوں سے بہرا ہے، اس قدر بہرا ہے کہ اگر بادل کی آواز بھی آئے تو یہ سن نہیں سکتا تھا. اللہ جانے کتنا اونچا روئی علی کی بیٹی، جو بادل کی گرج نہیں سن سکتا تھا اس نے عالیہ کے بین گھر میں سنے. تڑپ گیا، بیٹی کو دیکھ کے کہتا ہے خیر تو ہے، بنی ہاشم کے گھر میں کوئی جنازہ ہے؟ دیکھ کے کہتے ہیں بابا کوئی ایک جنازہ. رو کے کہا جب حسن دنیا سے گیا تھا اس وقت مخدرات عصمت اتنا روئی تھی، کیا آج بھی کوئی جنازہ ہے؟ رو کے کہا بابا شبیر وطن چھوڑ رہا ہے. ہاں شبیر وطن چھوڑ رہا ہے، بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ رو کے کہا بیٹی نے بابا عراق جا رہا ہے. عراق؟ کہتا ہے جلدی کر مجھے شبیر کے پاس لے جا. میں نے سنا تھا رسول خدا سے کہ جب میرا بیٹا عراق جائے گا حسین زندہ واپس نہ آئے گا. جب میرا بیٹا عراق جائے گا شبیر زندہ واپس نہ آئے گا. بورے والے کا عزتدار شیعہ ترتیب کیا ہے؟ کسی گلی میں عباس پہرا دے رہے ہیں، کسی گلی میں سجاد پہرا دے رہے ہیں، کسی گلی میں اکبر پہرا دے رہے ہیں. بیٹی نے ہاتھ پکڑا، چلتی ہوئی اس گلی میں آئی جہاں سجاد کا پہرا تھا، جہاں سجاد کا پہرا. دیکھ کہا بندہ خدا وہیں رک جا، تو نے میرے بابا کا اعلان نہیں سنا؟ بس آج کی رات صبر کر لو، کل سے مدینہ بھی تمہارا، مرضی بھی تمہاری. کیونکہ کانوں سے بہرا تھا، میرے مولا کی آواز کو نہیں سنا. چند قدم آگے بڑھا، پھر سجاد نے کہا بندہ خدا تم نے اعلان نہیں سنا؟ شبیر نے کہا کہ آج مغرب کے بعد کوئی نہ نکلے. اس نے پھر نہیں سنا. یہ جب تھوڑا سا قریب ہوا نا، بلا تشبیہ اس طرح سجاد نے تلوار نکالی، ارادہ کیا کہ اب تلوار سے جا کے روکوں گا. اس کی بیٹی نے جیسے دیکھا کہ سجاد نے تلوار نکالی ہے، جلدی سے ڈر کے دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی. ادھر کرسی پہ بیٹھے ہوئے شبیر نے یہ منظر دیکھا کہ سجاد نے تلوار علم کی. ابھی سجاد نے تلوار بلند کی تھی، تیز قدموں سے شبیر بیٹے کے قریب آئے، سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا سجاد اسے نہ مارنا، سجاد یہ میرے نانا کا صحابی ہے، سجاد ہزاروں کا مدینہ، یہ ایک ہی تو ہے جو کہنے آ رہا ہے حسین راج نہ جانا. سجاد اسے کچھ نہ کہنا، یہ ایک ہی تو ہے جو مجھے منع کرنے آ رہا ہے. وطن نہ چھوڑ، ماں کی قبر نہ چھوڑ. عروہ کو واپس بھیجا. اس کے بعد صرف امام نے مدینے والوں سے ودا نہیں کیا، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کچھ حیوانات سے بھی امام نے ودا کیا. امام نے آواز بلند کی ابو الحارث. مدینے والے کہتے ہیں بڑا عجیب منظر تھا، پہاڑوں سے شیر گونجتا ہوا زمین کی طرف اترا. اللہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں. پہاڑوں سے شیر گونجتا ہوا زمین کی جانب اترا. امام کے قدموں میں آ کے گرا. مولا بڑے عرصے بعد یاد کیا، مولا کیا حکم ہے؟ رو کے فرمایا ابو الحارث مدینہ چھوڑ دے، کربلا چلا جا. ابو الحارث مدینہ چھوڑ دے. بولا کیوں؟ کہا ابو الحارث میں بھی مدینہ چھوڑا، میں نے کربلا کو مدینہ بنانے کا ارادہ کر لیا ہے.
ابو الحارث وہی ملاقات ہوگی. چند قدم چلا, امام نے دیکھ کر ابو الحارث مجھے ایک بات کا جواب دے, کبھی میں بلاؤں آ جائے گا؟ ہاں, جو شیعہ ہے وہ ماتم ضرور کرے. ابو الحارث کبھی میں بلاؤں آ جائے گا؟ مولا تو بلائے, میرے بدن میں سانس بھی ہو اور ابو الحارث نہ آئے, یہ ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا ابو الحارث تجھ سے میری ماں راضی ہو, یہ بتا میں نہ بلاؤں کوئی اور بلائے؟ میں نہ بلا سکوں, ابو الحارث کوئی اور بلائے پھر آ جائے گا. قدموں پہ منہ رکھا, رکھ کے کہتا ہے مولا تیرا عباس بلائے میں آؤں گا, مولا تیرا اکبر بلائے میں آؤں گا, مولا تیرا بھائی بلائے تب بھی آؤں گا, تیرا بیٹا بلائے تب بھی آؤں گا. شبیر نے کہا ابو الحارث اگر عباس بھی نہ بلائے, اگر اکبر بھی نہ بلائے, رو کے کہا مولا پھر کون بلائے گا؟ طرف کے شبیر نے کہا ابو الحارث اگر میری بیٹی بلائے, ابو الحارث اگر میری بیٹی بلائے تب آئے گا. تھڑپ گیا, مولا اتنی غربت, مولا تیری بیٹی بلائے ابو الحارث نہ آئے, یہ نہیں ہو سکتا. ابو الحارث جا سکتا ہے. اب منظر کیا ہے؟ 4 سال کی معصومہ کو اس طرح سینے پہ سلایا ہوا حسین, اوپر سے ابا کو میری بی بی پاک کا پردہ بنایا ہوا ہے. چند قدم چلائی شیر, امام نے ابا بھی ہٹائی کندھے سے, رو کے کہا سکینہ میری 4 سال کی مخدومہ سکینہ ذرا ابو الحارث کو تو بلا. بی بی نے کہا یا ابو الحارث, اے ابو الحارث, چلتے ہوئے قدم رک گئے شیر کے, جہاں کھڑا تھا وہاں کانپنے لگ گیا. رو کے کہا مولا آپ نے کہا تھا کبھی بلائے گی. شبیر نے کہا ابو الحارث یہ آواز یاد رکھنا, 10 محرم کا دن ہوگا, کربلا کی زمین ہوگی, ڈھلتا سورج ہوگا, 200 گھوڑے سوار میری لاش کو پامال کرنے چلیں گے. جب سکینہ بلائے ابو الحارث دیر نہ کرنا, جب میری بیٹی بلائے ابو الحارث دیر نہ کرنا. مولا تیری بیٹی بلائے اور میں دیر کروں, یہ نہیں ہو سکتا. شیر سے ودا ہوا, چلا گیا شیر. اس کے بعد تمام بنی ہاشم کو امام نے اکٹھا کیا, کہا عباس جی مولا عبداللہ کے گھر جاؤ اور میری شام کی مسافرہ بہن کو لے جاؤ. عباس اکیلے نہ جانا, اکبر کو ساتھ لے جانا, قاسم کو ساتھ لے جانا, اون و محمد کو ساتھ لے جانا. بس بنی ہاشم کا ایک قافلہ چلا سرکار عبداللہ کی حویلی میں. سرکار نے دیکھا عباس خیر تو ہے, مولا بی بی کو لینے آئے ہیں. دیکھا کہا عباس بے شک لے جاؤ, لیکن میری ایک شرط ہے. عباس بے شک لے جا, لیکن میری ایک شرط ہے. دیکھ کے کہا سرکار عباس نے عبداللہ بھائی بتا میری شرط کیا ہے؟ عبداللہ نے دیکھ کے کہا عباس وعدہ کر, آج لینے بھی تو آیا ہے, جب مدینے واپس آئے چھوڑنے بھی تو آنا. عباس زمین پہ بیٹھے, رو کے کہا اکبر وعدہ نہ کرنا, قاسم وعدہ نہ کرنا, کبھی وعدہ نہ کرنا. قافلہ واپس لوٹا, دیکھ کے کہا حسین نے عباس میری بہن نہیں آئی. کہا مولا عبداللہ نے وعدہ لیا, جو لینے آئے چھوڑنے بھی وہی آئے. اس وقت رو کے کہا کہاں ہے میرا غیور بیٹا, سجاد کہاں ہے؟ سجاد تو جا ماں کو لے کے آ. سجاد عبداللہ سے وعدہ کرنا, آج لینے بھی میں آیا, کل
چلنے لگی. میری بیوی کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا. عبداللہ نے رو کے کہا زینب کبریٰ یہ کیا ہے؟ تڑپ گئی بیوی. رو کے کہا چچا زاد تیرے گھر سے ماں کی چادر لے کے جا رہی ہوں. عبداللہ دعا کرنا زینب کی چادر بچ جا. تیرے گھر سے پتہ چادر لے کے جا رہی ہوں. دعا کرنا یہ چادر بچ جائے. بس میرے مولا کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا مسجد میں. مسجد کے دروازے پر محمل بٹھایا. درمیان کے راستے میں کناتے لگوائیں. کنیزوں کے حلقے میں میری بیوی نے چلنا شروع کیا. چند قدم چلی رک گئی. رو کے امام سجاد نے کہا اماں کیوں رک گئی ہیں؟ رو کے فرمایا سجاد میں تھک گئی ہوں. سجاد میں تھک گئی ہوں. سب نے بات سنی. جیسے عباس نے سنی ایسے کسی نے نہ سنی. جلدی سے غازی حسین کے قریب آئے. قدموں پہ ہاتھ رکھا. رو کے کہا مولا جو گھر میں نہیں چل سکتی شام کے بازاروں میں کیسے چلے گی؟ او مولا زینب کا نام کاٹ دے. شام کا بازار جانے. میری بہن رقیہ میری بہن نہیں چل پائے گی. بس تیاری مکمل ہوئی. ساری مسکرات آ گئی. نہیں آئی تو اصغر کی ماں نہیں آئی. نہیں آئی تو اصغر کی ماں نہیں آئی. رو کے فرمایا سجاد عباس پتہ کرو ابھی تک اصغر کی ماں کیوں نہیں آئی. سرکار عباس دروازے پہ آئے. منظر کیا ہے؟ بی بی زمین پہ بیٹھی ہے بلا تشبیہ. اس طرح اصغر ہاتھ میں ہے. کبھی حسین کو بھی دیکھتی ہیں کبھی دروازے کو بھی دیکھتی ہے. کیوں دیکھتی تھی دروازے کو؟ دروازے کو اس لیے دیکھتی تھی کہ دروازے پہ بیٹھی تھی 7 سال کی ضعیفہ. جو بی بی جاتی گھر کو بند کرتی چابی میری بیوی کے ہاتھ پہ رکھ دیتی. سغرا اللہ کے حوالے. رو کے کہا آپ جاؤ میں جانوں. ویران حویلی جانے نانا کی مزار جانے. رو کے کہا عباس نے بی بی آپ کیوں نہیں آئی؟ تڑپ گئی میری بی بی. رو کے کہا عباس ایک لمحے کے لیے میرے سرتاج کو بھیج. میں بتانا چاہتی ہوں میں کیوں نہیں آئی. شبیر مظلوم کربلا دروازے پہ آئے. رو کے کہا رباب کیا نہیں جانا؟ تڑپ گئی میری بی بی. رو کے کہتی ہے شبیر جانا ہے لیکن میری مجبوری ہے. وہ سامنے میری بیٹی بیٹھی ہے. مجھے شرم آتی ہے. کس طرح دروازہ بند کروں؟ کس طرح چابیاں دوں؟ تڑپ گیا حسین. رو کے کہتے رباب تو جا سغرا جانے اور میں جانے. رباب تو جا سغرا جانے اور میں جانوں. چابی لی میری بیوی کے ہاتھ پر رکھی. جیسی بیوی کے ہاتھ میں چابی رکھی رو کے میری بیوی نے کہا بابا میری ماں کیوں نہیں آئی؟ بیٹا آ رہی ہے. اسی اسنا میں کتب میں یہ لکھا ہے کہ بی بی رباب نے بلا تشبیہ اس طرح سرکار شہزادے اسرار کو کھایا. جس طرف بی بی سغرا بیٹھی تھی نا اس طرف پیٹ کر کے گزرنا چاہا. بیٹی باپ سے گفتگو کر رہی ہے. اسی دوران میں یہاں سے گزر جاؤں. جیسے گزرنا چاہا رو کے کہا میری 7 سال کی ضعیفہ بی بی نے اماں تیرے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں. اماں جو تیری چولی میں ہے اماں اس کے ساتھ میرا رشتہ ہے. اماں ایسے نہ جا. ایک لمحہ مجھے اصغر ملا دے. تڑپ کے رباب بیٹی کے گلے میں باہیں ڈالی. رو کے کہا بیٹی میں کیسے تجھے بھول سکتی ہوں. اور سغرا اب رب کے حوالے. پر شہزادہ علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا. رو کے کہا اصغر سب چلے جائیں
اصغر کوئی تو ہو جو میری تنہائی کا مونس ہو، اصغر کوئی تو ہو جو میرے ساتھ رہے، اصغر تو رہ جا، تیرا ہاتھ پکڑ کے میں گھر میں تجھے چلانا سکھاؤں گی، اصغر تیرے ساتھ نانا کے دربار میں جاؤں گی۔ پلاتش بھی ننھے ننھے ہاتھ کھولے، بہن کے گلے میں باہیں ڈالی، جب یقین ہو گیا بیوی کو کہ اب اصغر نہیں جاتا، روک